صاحب سے کل بڑا مختصر سا تعارف ہوا تھا. ہماری فاؤنڈیشن کی یہ مہم ہے مسجدوں کو خدمت خلق کا مرکز بنانے کی مہم. بس اسی سلسلے میں ہماری گزارش ہے کہ آپ سے بس افتتاح ہو اور اس میں برکت اور اس میں تمام آسانیاں پیدا ہوں. بس اللہ سے ایسی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اللہ تعالیٰ کی وہ شاہکار مخلوق ہے جس میں غیر معمولی پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ترقی کرنے کا. اور اسلام کا مقصد، اسلام کی روح، اسلام کی حقیقت انسانوں کو ایسا طریقہ زندگی سکھانا ہے جس سے وہ ترقی کے اعلیٰ ترین مرحلے تک پہنچ سکے. یہ اسلام کا مقصد ہے. میں پھر دوہراتا ہوں اور یہ سمجھ کر دوہرا رہا ہوں کہ اسلام کی حقیقت ہم اکثر مسلمان پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو پوٹینشل کسی مخلوق کے اندر صلاحیت جو رکھی گئی ہے وہ انسان میں روحانی، اخلاقی، عقلی، علمی، فکری، مادی، معاشی، ہر پہلو سے انسانوں کے اندر بہت بلند ترین مرحلوں تک پہنچ جانے کی صلاحیت فطری طور پر انسانوں کے شفیق پروردگار نے رکھی ہے. اور اسلام دراصل اس سسٹم کا نام ہے، ان تمام تدبیروں کے اختیار کرنے کا نام ہے جن کے ذریعے انسان اپنے پورے پوٹینشل کو ریئلائز کرے، استعمال کرے اور اپنے اندر رکھی گئی وضعیت کردہ فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بلند ترین مقام تک پہنچ سکے. یہ مقصد ہے اسلام کا، یہ حقیقت ہے. ہر انسان کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، ہر پہلو سے اس کی ترقی، یہ ہے اصل مقصد اسلام کا. اور انسانوں کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اس ترقی کی تدبیروں کو سیکھنے کا مرکز کا نام ہے مسجد. وہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے. اگر ہم بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ صلاحیتیں جو عرب کے بدوؤں کے اندر چھپی ہوئی تھی
خود وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. پھر ان صلاحیتوں کو پہچاننے والا، ان کو اجاگر کرنے والا ایک رہبر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو ملی. اور پھر دیکھیے کہ وہ ایک مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے پورے عالم میں تمام پہلوؤں سے ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا. جس طرح اسلام کو ہم نے بہت محدود کر دیا چند لطف اعمال میں، اسی طرح مسجد کو بھی ہم نے بہت محدود کر دیا. شکر ہے اللہ کا کہ دور زوال جو ہم پر آیا، اب ایک نشأت ثانیہ کا دور شروع ہو رہا ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی اب بالکل ایک نشأت ثانیہ اثر نو، ایک گہری سمجھ اور اجتماعی شعور کے ساتھ امت واپس ہو رہی ہے اپنے ماضی کی طرف. اور جہاں امت میں اس کی وجہ سے اسلام کو گہرائی سے سمجھنے، اس کی وسعتوں کو سمجھنے کی شروعات ہو رہی ہے اور ضرورت کا احساس ہو رہا ہے، وہیں مسجد کا جو انسٹیٹیوشن ہے، مسجد ایک صرف عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، روحانی اور اخلاقی تربیت کا، جس کا ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی عبادت اور صالحین کی صحبت ہوتی ہے. دوسرا سب سے بڑا ذریعہ حقیقتوں کا علم ہوتا ہے، علم الہی. اس کے سیکھنے کی جگہ بھی مسجد تھی. صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر علم الہی سیکھنا اور ذکر الہی سیکھنا، یاد الہی سیکھنا، اور اس کے ذریعے سے اپنی روح کو غسل دینا، اپنے عزائم کو بلند کرنا، اپنی بصیرت اور ویژن کو وسیع کرنا، اور مسجد کے چاروں طرف کی آبادی کی ہر پہلو سے ترقی کی فکر کرنا. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا تھا اجتماعی نظام کو، اجتماعی تحریک کو، کہ اس کے لیے جو دنیا کی اور قوموں کو الگ الگ تحریکیں چلانی پڑتی ہیں، الگ دفاتر کھولنے پڑتے ہیں، بہت کچھ اخراجات غیر ضروری کرنے پڑتے ہیں، اور بعض وقت مقاصد پیچھے رہ جاتے ہیں اور وسائل ہی مقاصد بن جاتے ہیں، اور بعض وقت نہیں بلکہ اکثر. اس سب کو بالکل مائنس کر کے ایک ہی جگہ بنا دی سیدنا محمد رسول اللہ نے. لیکن وہاں کام سارے کے سارے جمع ہو گئے. مسجد ہی میں کام ہوتا تھا علم کے سیکھنے اور سکھانے کا، مسجد ہی میں کام ہوتا تھا اخلاقی اور روحانی تربیت کا، مسجد ہی میں کام ہوتا تھا دلوں کے بدلنے کا، مسجد ہی میں مشورے ہوتے تھے غربت دور کرنے کے، مسجد ہی میں مشورے ہوتے تھے معاشرے کی جہالت دور کرنے کے، مسجد ہی میں مشورے ہوتے تھے اقوام عالم سے تعلقات کی نوعیت کو متعین کرنے کے، مسجد ہی میں مشورے اور فیصلے ہوتے تھے
نت نئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے کیا راستے اختیار کیے جائیں، سب مسجد میں ہوتے ہیں۔ اور جب مسجد میں کوئی کام ہوگا تو بغیر کسی خاص کوشش کے اس کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی۔ وہی کام آپ مسجد سے ہٹ کر کسی آفس میں بیٹھ کر کریں تو وہ کیفیت اس میں نہیں رہے گی۔ مقدمات کے فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے۔ حد یہ ہے کہ بعض وقت ملزم اور مجرم کو بھی مسجد میں ہی رکھا جاتا ہے، اور مسجد میں آنے والے قافلوں سے، مختلف مذاہب کے نمائندوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ بلکہ جو کرسچن بشپس کا وفد آیا، پادریوں کا بہت اعلیٰ سطحی وفد تھا، اس سے پہلے تو عام طور پر مختلف قبیلوں کے نمائندہ وفود آتے تھے اسلام کے بارے میں معلومات کرنے کے۔ وہ اسلام قبول کر کے نہیں آتے تھے، اکثر تو اسلام قبول کرنے سے پہلے گفتگو کرنے، سمجھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک قبیلہ ایسا آیا جو بہت اعلیٰ سرکردہ مغربی مذہبی شخصیات کا تھا، عیسائی مذہب کے مسیحی قائدین تھے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کا معمول یہ ہوتا تھا کہ روزانہ جو قبائل آتے تھے، وفود آتے تھے، تو ان کو آپ مختلف صحابہ کرام اپنی ذمہ داری کے طور پر ان کو لے جاتے تھے، اپنا مہمان بناتے تھے۔ تو قیام و تعام وغیرہ کا سارا انتظام صحابہ الگ الگ محلوں اور قبیلوں میں مدینے کے کرتے تھے۔ لیکن جب مسیحی قائدین اور مسیحی رہنماؤں کا وفد آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے ذاتی مہمان رہے۔ اب آپ کے پاس اور کوئی جگہ تو تھی نہیں، آپ نے مسجد ہی میں ان کا قیام کروایا، مسجد ہی میں ٹھہرے وہ لوگ، غیر مسلم لوگ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بہت آسان ہو جائے سارے کام اگر مسجد کے نمازیوں میں ان کاموں کا شعور پیدا ہو جائے جو مسجد کے چاروں طرف کی آبادی میں ان کو کر لیں، اور پھر وہ آپس میں کام تقسیم کر لیں، کیونکہ ایک ہی کام، ایک ہی شخص سب کام نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ذمے اقوام عالم کو گمراہی سے، کفر و شرک سے، غربت سے، جہالت سے، پسماندگی سے، غلامی سے، مظلومیت سے آزاد کرانا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اقوام عالم کو۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پوری دنیا کی قوموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ اس بوجھ کو بانٹ دیجیے ہر مسجد پر، اور وہ مسجد اپنے چاروں طرف اپنی ذمہ داریاں ٹیک اپ کر لے، کام بہت آسان، کام تقسیم ہو جائے گا۔ مسجدوں سے جب تک یہ کام ہوتے رہے تب تک صورتحال مسلمانوں کے اقوام عالم سے تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف رہی۔ بہت اچھے تعلقات بن گئے، اور اپنی ضروریات کے لیے کوئی بھی مبتلا مصیبت شخص دوڑ کر جس جگہ پر جاتا تھا وہ مسجد تھی۔ اسے یقین تھا کہ مسجد سے ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں تنقیدی رب و لہجے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میری بالکل عادت نہیں ہے۔ قوموں کے حالات یکساں نہیں ہوتے، عمر ڈھلتی ہے، قوتیں ڈھلتی ہیں، اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ قومیں بہت ہی زیادہ
اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتی. وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ ہماری قسمت میں ایک دور پھر دیکھنا لکھا ہے، عزت کا، عروج کا، خوشیوں کا. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایک دور تو پھر ایسا آئے گا مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد، جن کا آپ نے تذکرہ بھی فرمایا، کہ جس میں تم ایک تر نوالا بن جاؤ گے، اقلام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی، وغیرہ وغیرہ. اور یہ انہی حالات کا تذکرہ آپ نے فرمایا جن میں ہم اس وقت جی رہے ہیں. تو تاریخ کا یہ مرحلہ تو آ گیا جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور تھوڑے سے دن باقی ہیں ابھی اسی مرحلے کے جاری رہنے کے بظاہر. لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا یہ جو حالات آئیں گے تمہارے اوپر، یہ عبوری درمیانی مرحلہ ہوگا. اس کے بعد پھر پنکھا پلٹے گا، حالات بدلیں گے، تاریخ کا ورق بدلے گا، پھر تمہارے اندر ایک نیا عزم و حوصلہ پیدا ہوگا، شعور بیدار ہوگا، تم کھڑے ہوگے، واپس آؤ گے اپنے ماضی کی طرف، اور پھر عزتیں تمہارے قدم چومیں گی، اور دنیا میں تمہاری ہی طرح، تمہارے ہی ذریعے سے خیر پھیلے گا، عدل و انصاف پھیلے گا، برکتیں پھیلیں گی. تو علامات جو بتا رہی ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. علامات جو بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس دور ذلت کے آخری حصے میں اس وقت چل رہے ہیں. جو عالمی حالات اور تبدیلیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھی، قوموں کی نشاندہی بھی کر دی تھی، کون کون سی قومیں کھڑی ہوں گی، کیا ہوگا. تو موجودہ حالات پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جو دور آئے گا وہ دور، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، بالکل پہلے دور کی طرح ہوگا. اس دور کی تیاری کے لیے، اس دور کو قریب تر کرنے کے لیے، اور اپنے ایک ایک فرد کو اس خوشیوں والے دور کے لانے کا سبب بننے کی سعادت حاصل کرنے کے مقصد سے یہ واقعی بہت ہی اچھی تدبیر ہے، آسان تدبیر ہے. کل میں نے بہت غور سے پڑھا تھا اس کو، کہ مسجدوں کو خدمت خلق کا مرکز بنایا جائے. اب دو باتیں مجھے صرف اور عرض کرنی رہ گئی ہیں. حالات اس موڑ پر ہم کو لے آئے ہیں کہ ہمارے پاس خدمت خلق کے سوا کوئی اور میدان کھلا ہوا نہیں رہ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی زبردست منصوبہ بندی ہے. فوری طور پر اس وقت ہمارے ملک میں تو خاص طور پر صرف سیاسی راستوں سے حالات کے بدلنے کی کوئی بھی امید صرف وہی شخص کر سکتا ہے شاید جس کو حالات سے پوری واقفیت نہیں. اور یہ کوئی مایوس کرنے والی چیز نہیں ہے. اب راستہ جو بچا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ خدمت خلق کے میدان میں امت مسلمہ کافی پیچھے سمجھی جا رہی ہے، اور وجہ طور پر ہم محسوس کرتے تھے کہ ہم اس میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں. لیکن اچانک یہ جو دور آیا جس نے لوگوں کے دلوں میں، جن کو اللہ پر ایمان نصیب ٹوٹا پوٹا بھی نہیں ہے، موت سے دہشت پیدا کر دی. اب ڈاکٹر بھی بھاگنے لگے،
اور بیٹا باپ سے بھاگنے لگا، باپ بیٹے سے بھاگنے لگے. اس دور میں اگر سب سے زیادہ لگن سے خدمت کی ہے تو بلا مبالغہ مسلمانوں نے کی، مسلم ڈاکٹرز نے کی، پیرا میڈیکل اسٹاف کے مسلم لوگوں نے کی. میں کتنے ہی اسپتالوں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ عجیب صورتحال سامنے آئی. مسلمانوں کے اندر جو چھپا ہوا جوہر تھا یا گوہر تھا وہ ان دنوں میں اچانک نکل کر سامنے آیا. ملک کے طول عرض میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ بیچارے پیدل چل رہے تھے، سخت دھوپ میں ہزاروں میل کا سفر کر کے کسی طرح اپنے گھر پہنچنا چاہ رہے تھے، ان سب کو راستے میں جن لوگوں نے جن کی فکر کی، کھلایا پلایا، خدمت کی، وہ مسلمان ہیں. خود آج ہی مجھے آپ نے شاید بتایا، کس نے بتایا کہ علی گڑھ میں کتنے منظم پیمانے پر خدمت خلق کا کام ہوا، اور یہ ہر جگہ ہوا. ایک عجیب جذبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا. ملک میں حکومتیں اگر ایمانداری سے اپنا فرض ادا کریں تو عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. جیسے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کی حکومتیں فرض شناس ہوتی ہیں اور اپنی گورننس کے ذریعے جو عوام کے ریئل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں. تو عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن جن ملکوں میں حکومتیں اپنی اصل ذمہ داری ادا نہیں کرتی اور صرف اپنے ملک کے باشندوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر وہ صرف اپنی لوٹ کھسوٹ کی عمر بڑھانا چاہتی ہیں، ان ملکوں میں عوام کے بے شمار مسائل ایسے رہتے ہیں کہ جنہیں کوئی حل کرنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا. ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال بلا مبالغہ یہی ہے کہ جو عوام کے اصلی مسائل ہیں وہ چاہے صحت کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، جرائم سے پاک معاشرے کے قیام کا مسئلہ ہو، کسانوں کے مسائل ہوں، مزدوروں کے مسائل ہوں، عورتوں کے مسائل ہوں، ملازمین کے مسائل ہوں، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ بے شمار مسائل. لیکن اس میں کوئی شکوے شکایت کے لیے بولے جی میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صورتحال کی صحیح ترجمانی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومتوں کا کلچر بدل گیا ہے. وہ مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے کروڑوں ملک کے باشندوں کے بے شمار مسائل جو حل نہیں ہیں، بہت، جس کی وجہ سے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں اور کیسی مایوسی مستقبل کی طرف سے لوگوں میں، خاص طور پر غریب طبقے میں کیسی مایوسی پھیل رہی ہے. یہ وقت ہے عوام کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم خود کھڑے ہوں. ایک طریقہ ہوتا ہے شکوے شکایت کا، مطالبوں اور احتجاج کا، ٹھیک ہے، جمہوری نظام میں اس کی بھی ضرورت اور اہمیت ہے، مگر صرف اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ارباب اقتدار اور اختیار ہیں وہ بہت بے حس ہو چکے ہیں اور ان کی جو تمنائیں اور مقاصد ہیں وہ بہت محدود ہیں. تو یہ موقع ہے، یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ اپنے ہیومن ریسورسز کو اور فائنینشیل ریسورسز کو بہتر طریقے پر آرگنائز کر کے ہم اپنے گرد و نواح کی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کریں.
میں عملی طور پر جو کچھ کام ہوئے ہیں ان کی ایک آج مثال اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کو ہمت بھی ملے گی اور آسانی بھی ہوگی، کیونکہ میرا قیام بہت عرصے سے مہاراشٹر میں رہتا ہے، تو مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں، پھر اس سے آگے جنوبی ہند کے کئی اور صوبوں میں، کئی ریاستوں میں یہ کام بہت اچھی طرح اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور مسجدیں گویا مرکز بن گئی ہیں اس بات کا، یہاں تک کہ اگر مسجدوں کے چاروں طرف کی آبادی نے اپنا بلڈ گروپ کا اندراج مسجد کے رجسٹر میں کر دیا ہے، تو کتنے ہی ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز کی طرف سے یا پرائیویٹ ڈاکٹرز کی طرف سے مسجدوں میں کال آتی ہے کہ ہم کو ارجنٹلی اس بلڈ گروپ کی ضرورت ہے، تو وہاں چونکہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں لوگ، تو فوراً ان کو کال کر دیا جاتا ہے کہ ذرا جلدی سے فلاں اسپتال پہنچیے، تو بہت شاندار اثرات رکھنے والے واقعات اس کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں۔ کال آیا مسجد میں، مریض یا مریضہ جس کو خون کی ضرورت ہے وہ کسی RSS کے پرچارک کی بیٹی ہے، کسی مندر کے مٹھ کے مہنت کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، بہو ہے، اور یہ مسجد سے دوڑنے والا جو شخص ہے یا حافظ قرآن ہے، مؤذن ہے، امام ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں وہ جب پہنچے اور خون دینے کی باری آئی تو تھوڑا ہیزیٹیشن ہوا، پھر ڈاکٹر کی جلدی مچانے پر خون دیا گیا، میچ کیا گیا وغیرہ وغیرہ جو طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا اس شخص کو کہ جس کے خون نے اللہ کے حکم سے میری بیٹی کو بچا لیا، وہ مسجد کا امام تھا۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پروپیگنڈا جو 20-40 سال سے اس شخص کے دماغ کو نفرت سے بھر رہا تھا، وہ سارا پروپیگنڈا چند منٹ میں ظاہر ہو، اور وہ قدموں پہ گر پڑا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اس میں کیا تبدیلی آئی میں کیا آپ سے عرض کروں، اس قدر بدل گیا۔ وہ جس مذہب کا دشمن تھا، ناواقفیت کی وجہ سے اس مذہب کا داعی بن گیا۔ تو اگر مسجد واقعی خدمت کا مرکز بن جائے تو بہت کام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے سروے کروایا مسجد کو بنیاد بنا کر، اور مسجد کے متولی ٹرسٹی صاحبان سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنی مسجد کے چاروں طرف کے مکانوں کا سروے کریں اور نان مسلم لوگوں کو اس سروے میں اپنے ساتھ لیں، کیونکہ ہر جگہ اللہ کے شکر ہے ایسے لوگ مل جل گئے ہیں، اتنے لوگ بن گئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان پر بھروسہ ہے، ان کو مسلمانوں پر بھروسہ ہے، اور وہ ایک ساتھ مل کر گھر گھر بلا کسی تفریق کے سروے کے لیے گئے، اور ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ہم اب تک نہیں کر سکے، یہ ہم شرمندہ ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی جو نوعیت ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے گھر کی نوعیت آپ کے سامنے آ جائے، ضرورت کے وقت میں ہم آپ کی مدد کر سکیں، آپ ہماری مدد کر سکیں۔ تو ہمارے گھر کی رپورٹ تو یہ ہے کہ ہم اتنے لوگ ہیں فیملی میں، اور یہ ہماری آمدنی ہے، یہ ہمارا خرچہ ہے، ہمارے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، کسی بینک کا لون نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی معلومات ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہو کسی طرح کی خدمت کی تو ہم کر سکیں، تاکہ ہم اپنے رب کی اور آپ کے رب کی پکڑ سے بچ جائیں، صرف ہمارا یہ مقصد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ بہت سے ایسے گھر نکلے جن میں بہت کوئی بیمار ہے مگر اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، یا کوئی بچہ ہے جس کی تعلیم نہیں ہو پا رہی، یا کوئی اور پریشانی ہے، تو اس
سروے کے ذریعے سے صحیح حالات کا اندازہ ہوا، اور اس سروے کے کرنے سے پہلے ہم لوگ عام طور پر وہاں یہ احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھی لوگ، کہ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن کو انفارم کرتے ہیں۔ ہم پوری طرح اتھارٹیز کو باخبر رکھ کر اور اعتماد میں لے کر کام شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے سوچا ہے، ہم اس علاقے میں گھر گھر جا کر معلومات کریں گے، جو ضرورت پوری کر سکیں گے ہم کریں گے، اور ہم آپ کو اس لیے انفارم کر رہے ہیں کہ آپ اس علاقے کے نگراں ہیں، تو اگر آپ کی نگرانی اور باخبری میں یہ کام ہوگا تو آسان ہوگا۔ تو کوئی آپ کو کمپلین پہنچا دے کچھ، تو آپ پہلے سے باخبر رہیں تاکہ آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو۔ تو بہت ہی بہترین نتیجے اس تدبیر کے نکل رہے ہیں کہ مسجد سے گرد و پیش کی آبادی کی ضروریات پوری ہوں، اور وہ آبادی کسی کی بھی ہو، کسی کا بھی گھر ہو، وہ اللہ کے بندے ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ان کے مخاطب ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں۔ اگر ہم اس انداز سے اپنی مسجدوں کو پھر سے آباد کریں تو انشاءاللہ مسجدیں عبادت کا بھی مرکز ہیں، مسجدیں علم کا بھی مرکز، مسجدیں خدمت خلق کا بھی مرکز، آپس کی محبتوں الفتوں کے بڑھنے کا مقصد اور کا مرکز، اور لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ اس جگہ ہمارے خلاف مشورے نہیں ہوتے، اس جگہ ہماری خدمت کے مشورے ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈے کا جواب، سب سے طاقتور جواب عمل ہوتا ہے۔ ہم میڈیا کے اور جو پاور میں لوگ ہیں ان کے پروپیگنڈے سے مایوس نہ ہوں۔ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے اس طرح کا جو برابر کا جواب دے، لیکن ہمارے پاس عمل کی طاقت ہے، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس سے اگر طریقے کے ساتھ کام ہوگا تو مسجد کے نمازیوں میں بھی آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے نمازیوں میں بھی بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ناشائستہ قسم حرکتیں ہونے لگتی ہیں۔ مثبت رخ جب پڑ جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ خود ہماری اندرونی اصلاح کی شکل میں بھی نکلے گا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جو کوشش یہاں انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھائے، اخلاص کے ساتھ ہر شخص اس میں بنے، ہر شخص کوشاں بنے، اور اس میں جو بھی مزید ترقیاں اور اصلاح راستے میں عملی تجربوں کے بعد ان کی ضرورت محسوس ہو، وہ آپ کرتے چلیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت آسان فرمائے۔ ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بابا گرو نانک نے جو گرودوارے کا نظام شروع ہوا وہ مسجد سے ہی سیکھ کر ہوا تھا۔ پورا نظام مسجد کا بہت غور سے انہوں نے سمجھا تھا اور اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ آپ دیکھ لیجیے کہ صرف قوم میں ایک بھی بیکاری نہیں ملتا، اور گرودوارا اپنی قوم کی تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، وہ قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے۔ اور بھی ایسے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور صرف اس چیز سے ہم اپنے کو جھوٹی تسلی نہ دیں کہ یہ سب کام تو ہم نے شروع کیا تھا، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ شروع کیا تھا ہمارے آبا و اجداد نے، اس کی برکتیں بھی دیکھ لیں، ہم نے چھوڑ دیا، اس کے نقصانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ واپس اللہ کرے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر لیں، اپنے گرد و پیش کی تمام ضروریات پورا کرنے کی کوشش کریں، اور مسجد کو اس کا مرکز بنائیں۔ جزاکم اللہ۔
جزاک اللہ خیر۔